وقار شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے حوالے سے اور اس کے داؤ اور اس کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچاؤ کے حوالے سے ہم نے 10 اسباب ایک ایک کر کے پڑھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کی چالیں، اس کے وسوسے، ہم اس سے آگاہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سلسلہ جب وہ زیادہ دیر تک جاری رہے تو انسان اس سے اکتا جاتا ہے۔ ہماری فطرت ایسی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترتا تھا اور کچھ بھی مشقت انہیں نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے صبح و شام یہ کھانا انہیں ملتا، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو ہماری فطرت ہے کہ فطرتاً لوگ اکتا جاتے ہیں، اور جب موضوع بھی شیطان کی چالوں سے خبردار رہنے کا ہو تو پھر شیطان بھی پوری کوشش کرے گا کہ اتنا لمبا موضوع کیوں ہوا اور اس کو مختصر ہونا چاہیے، کیونکہ اسے اپنی قوتوں پر مان ہے، اسے اپنی صلاحیتوں پر مان ہے، جس کا اس نے رب تعالیٰ کے حضور اظہار بھی کیا ہے، اور انسان کی کمزوریوں کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ حضرت انسان کن کن چیزوں پر شیطان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں پر وہ شیطان کا حامی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست، ایمان والوں کا مددگار، ایمان والوں کا ولی اللہ تعالیٰ جل وعلا خود ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس کی دوستی کا ثمر کیا ہے؟ اب یہ بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اس کی دوستی کا ثمر کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اب اس آیت کو اپنی جگہ پر رکھیے گا۔ ایک اور حدیث ہے، ہم نے کئی بار پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک شخص سے سوال کرے گا۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ نہیں لیا، میں بھوکا اور پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ تو مالک ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال کا وہ بڑا حیران ہو کر یہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ کے سوال کا کہ اے باری تعالیٰ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تو مالک الملک ہے، تجھے بھوک اور پیاس کا معاملہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کے جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، تو فلاں بندے کے پاس جاتا تو میں تجھے وہاں مل جاتا، فلاں بندہ بھوکا تھا، تو فلاں بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میں تجھے وہاں ملتا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلاتا تو میں تجھے وہاں ملتا۔ یہ جو جملے ہیں نا، محدثین ان جملوں کے بارے میں بڑی پر لطف گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا دنیا میں کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کرتا ہے۔ اب یہاں بھی قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے، روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود تو کسی کے سامنے نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نہیں کہے گا کہ بھئی آ جاؤ، یہ راستہ جو ہے یہ گناہوں کی طرف جاتا ہے تو میں روشنی کی طرف لے چلوں۔ اگر یوں ہو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا خود کسی کے سامنے آئے تو یہ ہو سکتا ہے اس بندے کی مجال کہ وہ اللہ کا حکم نہ مانے۔ یہی تدبیر خداوندی یہ ایسی ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کل میدان محشر میں اس راز سے پردہ اٹھائے گا کہ فلاں موقع پر بھی میں تھا، فلاں موقع پر بھی میں تھا، یعنی میری ہی طرف سے وہ رہنمائی تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ تو اسی طرح پھر قرآن فرما رہا والذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین، طاغوت، یخرجونہم من النور، وہ انہیں اندھیروں، وہ روشنی سے نکالتے ہیں، انہیں روشنیوں سے نکالتے ہیں اور اندھیرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو شیطان کو بھی یہ علم ہے کہ جتنی دیر تک بندہ مومن کو قرآن سنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا جائے، اس کے اندر ایمان ولولہ مارے گا، جوش مارے گا، وہ پھر ہمیں مسجد تک ہی محدود رکھتا۔ جیسے بلا تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، کہ یہ تو منافق ہو گیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، بس یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، جب یہاں سے آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں پھر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہر وقت رہے تو آسمان سے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے زمین پر آیا کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ساعتاً و ساعتاً، لمحے لمحے کی بات ہوتی ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے، اب حدیث سے حدیث نکلتی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 میری امت کے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی، کہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان میں کرے۔ فرمایا تو تو ان میں ہے، تو ان میں ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک اور کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، سبقک بہا اکاشا، اکاشا تجھ سے بازی لے گیا۔ تو شیطان کو بھی یہ علم ہے کہ میری نصیحت کا اثر کہاں زیادہ ہے، کہاں یہ میری نصیحت سے بھاگیں گے، اور کہاں، میں نصیحت کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کچھ لوگ ہیں جو عبداللہ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو عبداللہ نہیں ہیں، وہ عبد دینار ہیں، عبد درہم ہیں۔ تو پھر انہیں شیطان نصیحت کرتا ہے، وہ اس کی نصیحتوں کو مانتے ہیں، تو اس کو یہ علم ہے کہ کہاں میری نصیحت کارگر ہوگی کہاں نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے، میں نے یہ ازراہ تفنن کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایمان والوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا، انہیں ساری باتیں بتائیں۔ تو قرآن بڑا واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اب یہاں صرف یہاں پر بات نہیں رکی، اب قرآن نے ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے بہت واضح طور پر فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت پیچھے چلیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہاں ابلیس نے کیا کیا تھا، ہم سب کے علم میں ہے کہ ابلیس کو کیا کہا گیا، اسجدوا لآدم فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، ابا، نہ صرف انکار کیا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا تھا ہی کافروں میں سے۔ قرآن یہاں فرما رہا ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہے بغیر روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ متنبہ کیا گیا، بتا دیا گیا، لیکن اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اپنا آپ خسارے میں ڈالنے والے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر قرآن کیا بیان کرتا ہے، فَأَزَلَّهُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا،
دو جگہیں قرآن نے بڑا واضح طور پر کہا، انہیں پھسلا دیا، انہیں وسوسے میں ڈال دیا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سازشوں سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، باوجود اس کے کہ خبردار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسے میں مبتلا کیا، فأزلہما، ان کو بہلایا پھسلایا۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ آدم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ولم یجد، ہم نے اس کا کوئی ارادہ نہیں پایا، ان کا میری نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، ارادتاً نہیں ایسا ہوا، لیکن شیطان نے پھسلایا، تو وہ ہمارے بارے میں کوئی زیادہ پریشان نہیں ہے، ہمارے بارے میں کوئی وہ زیادہ پریشان نہیں ہے، وہ ہماری ساری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ ہمارے سارے کمزور پہلوؤں سے واقف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی چالوں سے غافل ہو جائیں، اس کی چالوں کو جاننا چھوڑ دیں۔ قرآن کریم نے یہیں ایک اور بات بھی بیان کی تھی، وَقُلْنَا اِهْبِطُوا، نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے آپس میں دشمنیاں ہوں گی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہ بات بتا دی گئی، انہیں حکم دیا گیا نیچے اتر جاؤ، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں ایک اور بات بیان ہوتی ہے، جب اتارا گیا نا، تو اتارے جانے کے بعد ایک اور بات قرآن بیان کرتا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، کوئی رہنمائی آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، میری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب یہاں قرآن ایک اور بات بیان کرتا سورہ اعراف میں، اور ہمیں بہت پیچھے لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم، یا بنی آدم، قرآن کریم کا اسلوب جو ہے وہ ہم سے خطاب کرنے کا یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو، یا قرآن ہم سے خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ یہ خطاب اپنے اندر بہت بڑا معنی سمیٹے ہوئے، اس کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سے فرما رہا ہے، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروایا، لیوریہما سوآتہما، جب وہ بالباس تھے تو ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ، جب ان کا لباس اتر گیا، لیوریہما سوآتہما، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ انہ یراکم، اب قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، اس کی اولاد بھی تمہیں دیکھتی ہے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں، لیکن وہ اور اس کا سارا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اب فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اب جب وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس کا قبیلہ بھی دیکھ رہا ہے، ایک بات واضح کر دی گئی، بے شک جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو ہم نے شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ شیطان ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو مومن ہیں ان کی تو شیطان سے دشمنی ہے،
جو مومن نہیں ہے شیطان ان کا دوست ہے۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے، مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے یا بنی آدم کیوں کہا، یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کیوں نہیں فرمایا، اے ایمان والو تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، اے انسانوں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، یا بنی آدم کیوں کہا گیا؟ بڑا لطیف نکتہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، تمہیں کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، تمہارے باپ کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا تھا۔ یا بنی آدم کہہ کر آپ سب کو، ہم سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو، باپ سے محبت ہوتی ہے نا، باپ سے ایک رشتہ ہوتا ہے خاص، تو یا بنی آدم کہہ کر اس خاص واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی اور کہا کہ وہ تب بھی تمہارا دشمن تھا، وہ تو تمہارے ابا آدم کا بھی دشمن تھا، جب وہ تمہارے ابا کا بھی دشمن تھا تو پھر تم سے کیسے نہ کرے دشمنی؟ یا بنی آدم کہہ کر کہا گیا وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ جب تمہارے باپ کا دشمن تھا تو باپ کا دشمن تمہارا دوست تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو مفسرین کہتے ہیں سب سے پہلے اس جملے پر غور کیجیے، یا بنی آدم کہہ کر اللہ نے کتنی بڑی بات کی طرف توجہ دلائی، اے آدم کے بچوں، جب وہ تمہارے باپ کا سگا نہیں بنا، تمہارے باپ کو اس نے فَأَزَلَّهُمَا، ان کو بہلایا پھسلایا، ان کو وسوسے میں ڈال دیا، تو پھر تم کس گنتی میں آتے ہو؟ تمہیں بھی وہ بہلائے گا پھسلائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ قرآن نے اس آیت میں بیان کیا کہ اس نے کیا کیا۔ سب سے پہلا جو فتنہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ اس نے ان کو جنت سے نکلوایا، یہ تو ان کی ذات تک محدود تھا۔ اگلا جو جملہ قرآن نے ذکر کیا، ان کا لباس اتروایا، ان کا، یہاں مفسرین کہتے ہیں شیطان کا وار اور فتنہ اور چال آج بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، یعنی اس نے کوئی نیا حملہ نہیں سوچا، اس نے کوئی نیا وار نہیں نکالا، وہی پرانا وار ہے جو آدم کے ساتھ اس نے کھیلا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، اس نے ستر کھلوا دیا، ستر کھلوا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں آج بھی وہ یہی کام کر رہا ہے۔ اس کے فتنوں میں سے قرآن نے فرمایا کہ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے ان دونوں کا کیا کیا، لباس۔ تو جب ان کا لباس اس نے نہیں رہنے دیا، ہمارا لباس رہنے دے گا؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں سب سے اہم بات جو اس کی جو فتنہ کرنے کی، فتنہ پھیلانے کی جو ایک تکنیک، جو میتھڈولوجی ہے، وہ وہی ہے جو اس دور میں تھی، وہ تھا لباس اتروانا۔ تو اس کو ہر دور میں یہ بات، اس کو ہر دور میں اس طرح کے لوگ ملتے رہے۔ آج آپ دیکھیے کہ لباس اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا؟ معاشرے میں فیشن کے نام پر، جدت کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر لباس مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہوئی ہے کہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم جب نماز پڑھا کرتی تھی تو نماز میں ہمارے پاؤں کا اوپر کا حصہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلا جو کھلواڑ، جو سب سے پہلی جو اس کی سازش ہے، وہ لباس کے ساتھ ہوئی کہ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے تھا، عورت کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اس پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ آج مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے، خواتین کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہے۔ اور ہمارے ایک دوست وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یار، ترقی یہ ہے کہ برانڈ کے سوٹ جس کو بڑا مہنگا کر کے بیچا جاتا ہے، ان میں صرف قمیض شلوار ہوتی ہے، 2 پیس، برانڈ کے سوٹ 2 پیس، اور جو دوپٹہ قمیض شلوار 3 پیس ہے وہ سستا ہے، اور جو 2 حصوں پر مشتمل ہے وہ مہنگا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کہ ہم برائی کو خود خرید رہے ہیں،
کیسا پروموٹ کیا، ایسا پروموٹ کیا کہ ہمارے ہاں جدت کے نام پر لباس مختصر ہوتا چلا گیا۔ اور آپ نے یہ منظر بخوبی دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا آ جاتا تو سر ڈھانپ لیا جاتا ہے نا، خاندان کے بڑے، ان کے سامنے گھر کی عورتیں سر اپنا ننگا نہیں رکھتی تھی، ہے نا ایسا؟ مجال نہیں ہوتی تھی کہ خاندان کے بڑے بزرگوں کے سامنے کوئی عورت جو ہے وہ ننگے سر پھرے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال، اذان ہوتی سر ڈھانپ لیے جاتے ادب کے طور پر۔ اب کہتے ہیں جی کتھے لکھیا، او بھائی یہ تہذیب ہے ہماری، ادب کا ایک ذریعہ ہے، ایک ادب کا راستہ ہے کہ سر ڈھانپ لیا جاتا تھا ادب کرتے ہوئے کہ جی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اب جب جو سوٹ آ رہے ہیں برانڈ کے، جو جدت کے نام پر، فیشن کے نام پر، ان میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے بچپن میں ضیاء کے دور کے حوالے سے کچھ سنا تھا جی، واسکٹ ہوتی تو پوری اوپر تک بند ہوتی، اس دور میں انگرکھا یا شیروانی پہنی جاتی تھی۔ ہندوستان کا جو ہمارے جتنے بھی پرانے علماء ہیں ان سب نے یہ فتویٰ دیا کہ شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، بند ہونے چاہیے۔ اب خواتین کا پورا سر پہ دوپٹہ ہوتا، اور آج بھی آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پر استعمال کرنے والے، جو ٹک ٹاک دیکھنے والے جو بچے ہیں نا، یہ سارے آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پرانے پنجاب کی جو تصاویر آپ کو ملیں گی ان میں آپ کو کوئی بغیر پگڑی کے نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے بڑوں میں، ہمارے بزرگوں میں کوئی بھی آپ کو بغیر پگڑی کے نہیں ملے گا۔ اب وہ پگڑی جو ہمارے بڑوں نے باندھی تھی سر پہ، پنجاب کی تو نشانی تھی نا پگ، تو کیا وہ پگ بڑوں نے اپنے بچوں کو دی؟ آج بچوں کو شرم آتی ہے۔ اور انگریز نے ہمارے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی بپا کیا کہ وہ جو پگ تھی نا، وہ آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں دروازے کھولنے والوں کے سروں کے اوپر رکھ دیا۔ اور اس پگڑی کو جو کسی دور میں ہمارے معاشرے کے اندر تہذیب اور تمدن کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج انہوں نے دروازہ کھولنے والوں کو پگڑیاں پہنا دی۔ اب جب ہمارا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے، وہ ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب جاتا ہے تو وہاں جا کے جب دروازہ کھولنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یا ہماری جو بڑی بڑی عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں جو اردوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ججوں کے لیے، انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوتی۔ تو سب سے پہلی اس کی واردات یہ ہوئی تھی، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، کہ یا بنی آدم کہہ کر قرآن نے آپ کو اتنی بڑی بات کی طرف متوجہ کیا تھا، اے اولاد آدم دیکھنا اس فتنے کو کہ سب سے پہلے وہ تمہارے لباس پر وار کرے گا۔ آج لباس مختصر ہوتا چلا گیا۔ بات ہو رہی تھی کہ بڑے بزرگوں کے سامنے، گھر کے بڑے بزرگوں کے سامنے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، یہ تہذیب تھی ہماری، کلچر تھا۔ آج آپ شادیوں میں چلے جائیں، خدا کی قسم ہے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ نکاح ہاں ایک مجبوری ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ترقی پسند، جدت پسند لوگوں کی کہ مولوی کو بلا کر نکاح پڑھا لیا جائے، مجبوری ہے۔ ورنہ نکاح ہاں سے پہلے وہ مووی بنانے والے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو خاندان والے ہیں، جو پورے نسب والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات کا آج خیال نہیں ہے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ترقی کے نام پر، جدت کے نام پر، کہ پورے خاندان کے لوگ، بعد میں آپ کے گھر کی عزت ہے، پہلے آپ نے اس کو سارے دنیا والوں کے سامنے نشر کر دیا۔ بولیے، قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا لڑکی والوں کو ہماری حیثیت کا نہیں پتا؟ بولو، تسی فرشتے تو نہیں ہے کہ بھی تسی شادیاں نہیں کر رہی ہیں؟ لڑکی والوں کو ہماری حیثیت کا نہیں پتا؟ ہم نے وہ 4-5 گھنٹے کے لیے مہنگی سے مہنگی گاڑی کرائے پر لینی ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے اپنے کلچر کا ایسا حصہ بنا لی، میں آپ ہم سب چاہتے ہوئے بھی ان سے دامن نہیں چھڑا سکتے۔
مجھے ایک لڑکے نے ایک بیٹے نے ایک بات کہی کہ جی میں سادگی سے اپنی بارات لے کر جانا چاہتا تھا تو بچی والوں نے کہا جی بینڈ باجا نہیں بجنا تے برات اسی نہیں وڑن دینی۔ اب وہ پوچھے کہ بھائی میں کیا کروں، کہ وہ آگے سے لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ تم نے باجا نہیں بجانا۔ اب قرآن دیکھیے اور اپنا حال دیکھیے کہ وہ سارا کا سارا معاملہ ہم نے وہ چند گھنٹوں کے لیے انتہائی مہنگی کار اور چند گھنٹوں کے لیے انتہائی مہنگا ہوٹل، اور اس کے بعد دل کرے وہ عام سی گاڑی پر اس کو لینے جائے، تو پہلے کیا کیا تھا؟ پھر ایک بڑی پہلی شادی پر ہم زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور آخری شادی پر جی ساڈی آخری شادی، اس کے بعد خوشی نہیں ہوگی۔ میں بارات کے حوالے سے کئی بار آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ولیمے کا تصور ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ لڑکی والوں پر جا کر بلا وجہ کا بوجھ ڈال دیں۔ ایک ہم نے معاشرے میں جہیز کی رسم، کوئی باہر سے مسلمان ہو کے آئے نا، ایک ہمارے مفسر ہیں تنویر القرآن ان کی تفسیر ہے، مفسرہ ہیں وہ، انہوں نے خود لکھا کہ باہر سے ایک خاتون مسلمان ہوئی تو اس کے شوہر نے اسے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں لباس کا یہ طریقہ، کھانے پینے کا، بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئی، اس نے پاکستان میں شادی دیکھی تو اس نے کہا یا تو تم مسلمان نہیں ہو، یا تو تم مسلمان نہیں ہو، یا تم نے جو مجھے دین بتایا تھا وہ کوئی اور تھا، تم کچھ اور کرتے ہو۔ آج باہر کا کوئی بندہ آ جائے نا ہمارے ہاں تو وہ دیکھے گا قرآن میں کچھ لکھا ہے، حدیث میں کچھ لکھا ہے، ان لوگوں کے ہاں کچھ اور ہو رہا ہے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، قرآن کا یہ جملہ کہ اس نے تمہارا لباس مختصر کروا دیا، وہ اتنا مختصر کروایا کہ آج ہم نے اس لباس کے بہت سارے ذرائع ڈھونڈ لیے۔ شادی پر لڑکے نے بھی کرائے کا لباس پہننا ہے نا، ایسا یہ بڑی تلخ باتیں۔ گھڑی دو گھڑی کے لیے اس نے بڑا مہنگا لباس پہننا ہے، اسی طرح بیٹی نے بھی لباس پہننا ہے۔ میں آپ سارے اس معاشرے میں ہم بھی اپنی بیٹیوں کو بیاہیں گے تو ہم مجبوراً اس کلچر کو اپنانے پر مجبور ہیں، لیکن اس کا کوئی، میں یہ کہتا ہوں جن کے پاس آج اللہ نے جن کو دولت دی ہے نا وہ اس کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں جی بڑا آدمی دعوت پر چلا جائے نا تو وہ کہا مٹھا لے آؤ بڑا پیارا بنیا، تو اس کو وہ خوشی سے دیں گے۔ جی اب میں کیا کروں، ہمارے یہاں بڑے کو کہتے ہی چودھری صاحب ہیں، تو وہ کہیں گے جی چودھری صاحب کو ساڈا مٹھا بڑا پسند آیا، یہی کوئی غریب مانگ لے۔ بولو یہی کوئی غریب مانگ لے؟ تو جو بڑے ہیں نا، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان سارے کاموں کو کر سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ کرنا غریب اور کمزور لوگوں کے لیے، درمیانے طبقے کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ مالدار آدمی ہے نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ بڑا حق گو ہے، یہ تو پیر صاحب کے سامنے بھی بیٹھے تھے بڑی سچیاں گلاں کردا، بڑا حق گو ہے۔ اور کوئی غریب آدمی ہو یہ تو بدتمیز ہے، انہوں تو پیرا سامنے بیٹھنا نہیں آتا، ہے نا دوہرا معیار۔ تو ہم نے وہ لباس، اس میں مرد بھی عورتیں بھی، وہ سارا کا سارا، ہمیں چاہیے تھا شادی آسان کرتے، ہم نے شادی انتہائی مشکل کر دی۔ شیطان نے جو ہمارے لیے وار کھیلنا تھا وہ بڑا آسانی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ قرآن آج بھی یہ آواز دے رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروایا، لیوریہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر کر دی، انہ یراکم ہوا وقبیلہ،
وہ بھی اور اس کا سارا قبیلہ بھی من حیث لا ترونہم تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اندیکھا جو ہمارا دشمن ہے اس کی ایک ایک چال کو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ نہیں کیا؟ بولی، قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے سامنے قرآن ہے جس میں شیطان کی ایک ایک چال ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے ولا تجدو، اے باری تعالیٰ تجھے ناشکرے لوگ ملیں گے۔ یہ اس نے رب سے کہا، اے باری تعالیٰ میں ان کے چاروں طرف سے آؤں گا اور ان میں شکر کی جو دولت اور نعمت تو نے رکھی ہے نا، میں وہ شکر کی نعمت ان سے کھینچ لوں گا، یہ تجھے ناشکرے ملیں گے۔ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں ضرور 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 تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اس نے کہا میں ان سے شکر لے لوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ناشکرے ہو جائیں گے۔ مفسرین یہاں ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، اس نے چار طرفوں سے آنے کا ذکر کیا۔ رحمان کی رحمت اوپر سے اترے گی، وہ سائبان بن کے آپ کے سر پر آئے گی، آپ چاروں طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ سارے وہ فتنے ہیں جو ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ خراب کرنے کے لیے بہت بڑے معاون اور مددگار ہیں۔ ہم ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے دعا مانگا کریں، اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر وہ ہمیں محفوظ نہیں فرمائے گا تو ہمیں فتنوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ دو باتیں، ایک